إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین حضرات، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو، جنات کو اور بہت ساری ایسی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا جس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا. انگنت و لا تعداد مخلوقات اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے تلے زندگی گزار رہی، لیکن ہم کو نہیں معلوم ان کی تعداد و شمار. لیکن اتنا ضرور بتایا گیا کہ اس زمین و آسمان کے تلے جتنی مخلوقات زندگی گزار رہی ہے، ان میں سے ہم نے صرف جنات اور انسان کو یہ دیا اختیار کہ چاہے تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے، چاہے تو روح گردانی کرے. ان دو مخلوقات کے علاوہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، اللہ نے کہا سب کی سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی. کبھی اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے بجا لاتی ہے. جس کو اللہ نے جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، مجال ہے اپنے مقصد سے ہٹنے. کبھی آپ نے سنا کہ ہوائیں اپنا رنگ بدلنا چاہتی ہے، کبھی آپ نے پڑھا کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہوا نے التجا کی ہو کہ اللہ صدیوں سے میں اپنے اس رنگ میں زندگی گزار رہی ہوں، اب مجھے نیا رنگ چاہیے. نہیں، وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی، اس کو معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے. کبھی آگ نے اللہ سے التجا نہیں کی کہ میں صدیوں سے تپش میں تپتی ہوئی آ رہی ہوں، اے اللہ میرے اندر ٹھنڈک پیدا کر دے. نہیں سنا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا. تو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، ساری اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کر رہے. انسان ہی ہے جو اللہ رب العالمین کی تمام تر سہولیات کو استعمال کر رہا ہے، نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، محض یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی کہ اتنی انسانیت کی بغاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ برابر انہیں 3 وقت کا کھانا کھلاتا.
روزی دیتا ہے, ننگا نہیں رکھتا, بھوکا نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اس کی سہولیات کے تمام انتظامات کو کیے ہوئے, آسمان ان کے سروں تلے برابر کھڑا کر دیا, وقت پر بارش برابر نازل کر دی, ہواؤں کا رخ برابر جاری کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کا صبر ہے جو انسان کی بغاوت کے باوجود بھی ان نعمتوں کو ان کے سروں سے نہیں ہٹاتا. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی, جس نے کائنات کے تمام سہولیات کے لیے ان کی جسمانی سہولیات بھی اور ان کی روحانی سہولیات کے سارے ساز و سامان کو اللہ نے مہیا کیا. بعد وہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر, بالخصوص اللہ کے پیارے نبی جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمایا, ہم سب پر آمین. عنوان ہے محاسن اسلام, اسلام کی خوبیاں. محاسن جمع ہے حسن کی. آج اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ حضرات کے سامنے اسلام کے حسن کو, اسلام کی خوبیوں کو, بیوٹی آف اسلام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس عنوان کا انتخاب کیا گیا؟ حالات برابر مناسب ہے کہ اب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان اسی لیے ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان. ہم میں بہت سارے مسلمانوں کا گروہ اسی لیے مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان تھے, ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اتنے مسلمان بنے بیٹھے رہنا کافی نہیں ہے, ہمیں اس کی خوبیوں کے ساتھ اس پر ایمان لانا چاہیے, اس کی پہچان کے ساتھ ہمیں اپنے دل کو جمائے رکھنا چاہیے. ورنہ ایک مسلمان جس کے سامنے اسلام کی خوبی نہ ہو, اسلام کی اچھائیاں نہ ہو, اسلام کی پہچان نہ ہو, وقت آئے فتنوں کا, وقت آئے اس پر پریشانیوں کا, وقت آئے مصیبت اور آزمائش کا, تو مصیبتوں کو دیکھ کر وہ اسلام سے ضرور بھاگ جائے گا, وہ اسلام کو ضرور چھوڑ دے گا, اسلام کو چھوڑنا گوارا کر دے گا. اسی وجہ سے اس جیسے عنوانات کی ضرورت پڑتی ہے. میرے بھائیوں, بات یہ نہیں ہے کہ آج اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا جا رہا, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح بازار کی طرف رخ کرتے ہیں کچھ سامان خریدنے کے لیے, اپنی ضروریات کو خریدنے کے لیے جس طرح بازار کا رخ کرتے ہیں اور برابر بازار سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر گھر کو جاتے ہیں, لیکن یہی معاملہ جب جمعہ کے دن مسجد کو آتے ہیں خطیب کا خطبہ سننے کے لیے یا کسی اور دینی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں, جلسے میں شرکت کرتے ہیں, دین وہاں پر بھی تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں, 1400 سال پہلے سے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے. امت مسلمان دوسرے اجتماعات نہ صحیح لیکن جمعہ کو سن رہے, جمعہ میں تو دین کو سن رہے, قرآن و سنت کو سن رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر کو نہیں لے جا رہے. ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں, دین اسلام شریعت کے احکامات کو سنتے ہیں, لیکن مسجد ہی میں چھوڑ کر گھر کو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں, گھر کو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. دین کو جہاں سنا وہیں چھوڑ دیا. وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر تک دین نہیں پہنچ سکا, شریعت کے وہ احکامات نہیں پہنچ سکے جو ہم کو پسند نہیں آتے, جس پر ہم عمل نہیں کر پاتے, جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے, وہ چیز ہم اپنے گھروں تک نہیں لے جاتے. اسی وجہ سے دین آج ہمارے گھروں میں اجنبی ہے, ہماری خواتین کی زندگیوں میں دین نہیں, ہماری اولاد کی زندگی میں دین نہیں, ہمارے گھر اور خاندان میں دین نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو جہاں سنا وہیں پر اس کو چھوڑ دیا, گھروں تک لے جانا ضروری نہیں سمجھا. میرے بھائیوں, اس عنوان کی ضرورت اسی لیے بھی ہے کہ آج کالج اور سکولز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس جن کو دین کا صحیح سے علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, تو ایسے میں جب وہ کسی سے محبت کا شکار ہوتے ہیں, کوئی لڑکی کسی لڑکے کے محبت کا شکار ہو گئی یا کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کی محبت کا شکار ہو گیا, اب ان کو اپنی محبت چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں لڑکا غیر مسلم لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے یا لڑکی غیر مسلم لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے. اب گھر میں جب بات رکھی گئی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو گھر میں منع کر دیا, کیونکہ عام طور پر مسلمان اس حد درجے کی گمراہی میں نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی غیر مسلم لڑکی سے کروا دو. اتنا تو مسلمان
نہیں کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر والوں سے بغاوت اختیار کرنے والا لڑکا یا لڑکی، اب اس کو اپنی محبت کو اختتام تک پہنچانا ہوتا ہے، شادی کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ گھر میں تو اجازت نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، قاضی مسلمانوں کا نکاح نہ پڑھائے نہ صحیح، میں جاؤں گی عدالت میں جاؤں گی کورٹ میں، وہاں پر کورٹ میرج کر کے اپنی زندگی گزاروں۔ تو ہوا کیا، اسلام کی محبت، اسلام کا علم، اسلام کا قانون، اس سے محبت اور دین پسند نہ ہونے کی وجہ سے یہاں محبت کو تو اپنا لیا، دین کو چھوڑ دیا۔ دین اسلام کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو سیاست میں اپنے قدم کو جمانے کے لیے محبت سے ان کے عوام کی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ سیاست میں اپنا پاؤں جمانے کے چکر میں جب سیاست میں پاؤں رکھتے ہیں تو اب ان کو اپنے منڈل سنبھالنے ہوتے ہیں، اپنے گاؤں سنبھالنے ہوتے ہیں، ہر کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں وہ یہاں جمعہ میں آ کر بھی ووٹ بانٹتا ہے اور وہاں دوسرے دن جا کر کے بھی ووٹ بانٹتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں کی مجلس کو تو آ کر کے سب صحیح بولتے ہیں، لیکن وہاں دوسری مجلسوں میں پھر وہ مندر میں بھی جاتا ہے، پھر وہ گرودوارا میں بھی جاتا ہے، پھر وہ اور ایسی جگہوں پر بھی جاتا ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کی بھی عبادت ہوتی ہے، تو اس کو بھی صحیح کہتا ہے ووٹ حاصل کرنے کے چکر میں، اور ان کو بھی صحیح کہتا ہے۔ تو ایسے سیاست دان کو جو بغیر اسلام کی محبت کے، بغیر اسلام کے علم حاصل کیے ہوئے سیاست میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کو سیاست سنبھالنی ہوتی ہے اگرچہ کہ اسلام کی دھجیاں اڑ جائے، اگرچہ کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے، لیکن ان کو سیاست میں ہمیں پوسٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ گلی کا کارپوریٹر ہے تو ایم ایل اے بننا ہوتا ہے، ایم ایل اے ہے تو ایم پی بننا ہوتا ہے، اس چکر میں سب کو خوش کرنا پڑتا ہے، سب کو خوش کرنے کے چکر میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اسلام کی خوبیاں جاننا ضروری ہے، اور اس خوبیوں کو جان کر اس سے محبت کرنا ضروری ہے، اور اس کی محبت اپنے دل میں بسانا ضروری ہے۔ کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے کہا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان بن کر رہنا حتیٰ کہ تم پر موت آ جائے، حتیٰ کہ تم پر موت آ جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو سنبھالنا۔ ہم کیا سنبھال رہے ہیں؟ پراپرٹیاں سنبھال رہے ہیں، بینک بیلنس سنبھال رہے، حکومتیں سنبھال رہے، اپنے عہدے سنبھال رہے، کرسیاں سنبھال رہے، یہ ساری چیزیں آتی رہے گی جاتی رہے گی۔ کون سی چیز ہے جس کو سنبھالنا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ سب چیزیں چھوٹ جائے غم نہیں، اسلام نہیں چھوٹنا چاہیے، اسلام نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اپنی موت تک سنبھال کر کے رکھنا، آخری سانس تک سنبھال کر کے رکھنا۔ پھر تم کسی بھی ماحول میں زندگی گزارو، تمہیں منع نہیں کیا گیا، تم چاہے اسلامی ملک میں زندگی گزارو، غیر اسلامی ملک میں زندگی گزارو، مرنا تو مسلمان مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان کی حکومت میں مرو یا پھر کافروں کی حکومت میں مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر قیامت کے دن تم اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب لے کر کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ اس مذہب کو قبول کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس مذہب کو قبول کرنے والا نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، لے جا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اسلام، پراپرٹی نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کرسی عہدہ منصب نہیں ہے، اسلام ہے جس کی مرتے دم تک حفاظت کرنا، اور اسلام کے اندر بھی منہج سلف ہے جس کی حفاظت کرنا۔ منہج سلف دوسرا نام ہے اسلام کا، اہل حدیثیت دوسرا نام ہے اسلام کا، سلفی منہج دوسرا نام ہے اور دوسری شکل ہے اسلام کی۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو اس منہج کی حفاظت کرنی ہے جو اس مسجد سے یا اس جیسی مسجد سے تقسیم کی جاتی ہے، اس جیسی مسجد سے تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذمہ داران کو، جنہوں نے ان جیسی آج 4 مساجدیں اس شہر کاماریڈی میں تعمیر کر دی ہے، جس کو خالص دعوت اللہ پھیلانے کے لیے بنایا گیا۔ ان مساجد کا مقصد کیا ہے؟ جتنی اہل حدیث مساجدیں شہر کاماریڈی کی زمین پر بنائی گئی،
اس کا مقصد یہ ہے قال اللہ وقال الرسول ان مساجد سے بیان کیا جائے. اس مسجد کے ممبر سے اذان ہوتی ہے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے، یہاں کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. یہ مسجدوں کی خصوصیات یہی ہے کہ یہاں بات ہوتی ہے اللہ کے حکم کی، یہاں بات ہوتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، یہاں بات ہوتی ہے صحابہ کرام کے طریقے کی، یہاں بات ہوتی ہے جنہوں نے ان کی اتباع میں زندگی گزاری ان کے طریقے کی. اس کے علاوہ کسی امام کی تقلید کی ہم دعوت نہیں دیتے، اس کے علاوہ کسی اور مرید مرشد کی جو ہے پیروی کی ہم دعوت نہیں دیتے. ہماری دعوت خالص اسلام کی دعوت، لوگوں کو اسلام سے جوڑنا اس جیسی مساجد کا مقصد ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام کی خوبیاں یہ ہمارا اصل موضوع ہے. اسلام کی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اگر کسی مذہب کو آپ کو فالو کرنا ہے، کسی مذہب پر آپ کو چلنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس مذہب کے ساری تعلیمات کی حفاظت ہو، اس مذہب کی ساری تعلیمات کی حفاظت ہو. کیا اسلامی تعلیمات کی حفاظت کی گئی ہے؟ ہاں کی گئی. کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی. ہم نے ہی اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اسلام ایک واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات یعنی قرآن مجید کی، اس کی مذہبی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اور یہ حفاظت کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتب وحی تھے جو قرآن کو لکھا کرتے تھے. لکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع کر دیا گیا تھا، اور آیتوں کی حفاظت، ان کی تعداد کی گنتی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی آیتوں کا بعد میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہوگا، نہیں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ نے خود گنتیوں کو شمار کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا حرف محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نازل ہوا آج تک جو کا تو ہے اور قیامت تک جو کا تو رہے گا. قیامت تک جو کا تو رہے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اس کے برخلاف کرسچینٹی کو آپ دیکھیے کہ ان کی مذہبی کتاب کو کتنے ایڈیشنز آ گئے. ان کے اندر ہی جتنے فرقے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ایڈیشن کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ دیگر مذاہب کی کتابوں کو آپ لے لیجئے جو آسمانی نہیں ہے، اس کی حفاظت ہو یا نہ ہو وہ خود انحراف والی کتاب ہے، وہ خود انحراف والی کتاب ہے. اچھا، جس کتاب کو لکھ دیا جائے لیکن پڑھا نہ جائے تو محفوظ نہیں ہوتی، اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. قرآن مجید جس طرح صحیفوں میں محفوظ ہوتی ہوئی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سینوں میں بھی محفوظ کرنے کا طریقہ جاری کر دیا. حفاظ قرآن کو ابھارا، والدین کو ابھارا کہ جو اپنی اولاد کو قرآن کریم کا محافظ بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت جب جمع ہوگی ان کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اور بلا کر کے ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے گا، انہیں دو قیمتی لباس عطا کرے گا اور ان کی اعزاز نوازی کی جائے گی، ان کی گلپوشی کی جائے گی. تو جب یہ حدیث، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان اور وعدہ جب مسلمانوں نے پڑھا تو مسلمانوں نے دل جم کر اس پر عمل کیا اور ان کی نسلوں میں قرآن کریم حفاظ کے ذریعے سے نسل در نسل چلتا ہوا. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو ننھے سے بچے ہمارے 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے اپنے معصوم سینوں میں اس ضابطۂ حیات کو دفن کیے ہوئے چل رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کا نظام ہے. قرآن کریم کی حفاظت کا ایک نظام ہے، ایک ذریعہ ہے. ورنہ اس کائنات کو چلانے والی کتاب کتنی بھاری کتاب ہوگی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا نا، اگر ہم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دے اس کتاب کو یا اللہ کے اس احکامات کو اور اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کے سینوں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں لیے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اس کو لکھا بھی گیا اور اس کو یاد بھی کیا گیا. اور یاد
کرتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے نظام بھی بنا دیا. ٹھیک ہے کسی کتاب کو لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے, یاد بھی کیا جائے, لیکن سنا نہ جائے تو اس کے ضائع ہونے کا خدشہ لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. روزانہ امام کو حکم دیا گیا کہ دن بھر میں 5 نمازوں میں 3 نمازیں تم جہری پڑھاؤ گے. اس کے ذریعے سے امت میں قرآن سننے کا سلسلہ جاری کر دیا. اس نظام سے امت میں قرآن کریم کو سننے کا سلسلہ جاری کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو روزانہ کی نماز نہیں پڑھتے. آؤ سال میں 1 مرتبہ تراویح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کو یا قرآن کے کچھ حصے کو سننے کا نظام جاری کر دیا. تراویح کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نماز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 3 روز اس نماز کو ادا کیا اور اس خدشے سے چھوڑ دیا کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, تراویح کی نماز کے ذریعے سے, دیگر فرض جہری نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے سنانے کے سلسلے کو جاری کر دیا. اچھا, ایک کتاب جس کو لکھا بھی جائے, پڑھا بھی جائے, سنا بھی جائے, اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھے, ہے کوئی اس کو سمجھنے چاہنے والے, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. تو اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا ٹیکسٹ محفوظ ہے, سیو ہے بالکل. اس کے ضائع ہونے کا خدشہ مسلمانوں کو تو نہیں, دیگر مذاہب والوں کو ہوگا. ان کی نیت ہوگی کبھی جلا کر کے ہم قرآن کو ختم کریں گے یا اس کی بے حرمتی کر کے قرآن کو ختم کریں گے, لیکن مسلمان کا دل مطمئن ہے. جیسے ابو طالب نے اس وقت ہاتھی والے لشکر سے کہا تھا کہ اے لشکر کے آنے والے لوگوں, میرے اونٹ جو تمہارے پاس باندھے ہوئے ہیں میرے اونٹ واپس کر دو. تو اس لشکر کا بادشاہ پریشان ہوا, کہا کہ ابو طالب تم اس مکہ گھر کے محافظ ہو, تم اس گھر پر حملہ کرنے آئے ہیں, تم ہم سے جہاد کرنے کے بجائے اپنے اونٹ لینے کے لیے آئے ہو. تو اس وقت ابو طالب نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ٹھیک اسی طرح قرآن کریم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا, قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا. تو بالکل محفوظ ترین دین ہے, کوئی خدشہ نہیں اس کے ضائع ہونے. حملہ کرنے والوں نے احادیث پر حملہ کرنے کی کوشش کی, ضعیف حدیثوں کو ملاوٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اصحاب الحدیث کو پیدا کیا جنہوں نے حدیثوں کی حفاظت کی, اہل الحدیث کو پیدا کیا جنہوں نے حدیثوں کی حفاظت کی اور حدیثوں میں سے اس کچرے کو نکال دیا جس کی ملاوٹ لوگوں نے ضعیف کے ذریعے سے کر دی. ضعیف احادیثوں کو ملا کر کے کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے طبقہ پیدا کر دیا محدثین کا جو حدیث کی حفاظت کرتے. بالکل محفوظ ترین دین ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لا ریب فیہ, اللہ نے خود قرآن میں کہا اس کتاب کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہی وجہ ہے انڈیا میں پڑھو وہی قرآن, سعودی میں پڑھو وہی قرآن, کسی اور یورپ کنٹری میں پڑھو وہی قرآن, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح یہ ایک اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ عالمی دین ہے, انٹرنیشنل دین ہے, کوئی اسٹیٹ لیول والا دین نہیں, عالمی دین ہے, پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, کوئی بستی والا دین نہیں. ہاں نکلا تھا بستی سے, مکہ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکلا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آج بھی مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. مکہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب اللہ کے رسول نے آواز لگائی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. مکہ سے ایک بستی سے دین نکلا, لیکن صحابہ کرام نے ایسی محنت کی, ایسی مشقت کی کہ اس وقت کے دنیا کے کونوں کونوں تک دین پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ ہم تک بھی دین پہنچا, عالمی دین ہے. یہی وجہ ہے آج آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے افریقہ کے جنگل میں بھی اگر آپ جائیں تو مسلمان کو پالیں گے, نائجیریا کے جنگلوں میں بھی آپ جائیں گے مسلمانوں کو پالیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی, یہ دین نکلا تھا بستی سے, پہنچا
اور کئی ممالک پر اس نے حکومت کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدار میں کئی ممالک ایسے تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن پر حکومت کی اور اس کو حاصل کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ عالمی دین ہے، اس کو عالمی دین بنائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا۔ خیر امت کیوں کہا معلوم ہے؟ کیونکہ ایک عالمی دین ہے، اس عالمی دین کے نبی کا انتقال ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلم علیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا، لیکن کہہ دیا کہ پیارے نبی کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں آنے والا نہیں، اس دنیا میں آنے والا نہیں، لہٰذا امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پیارے نبی کے دین کو پہنچائے۔ صحابہ نے اپنا حق ادا کیا، تابعین نے اپنا حق ادا کیا، ائمہ نے اپنا حق ادا کیا۔ عوام کا یہ کام ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھو غلط ہو رہا ہے اس پر ٹوکو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھو شرک ہو رہا ہے وہاں پر اپنی زبان کو کھولو۔ ہمارا یہی کام ہے، پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری پیدائش کا مقصد جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ کے نبی کو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، پیارے نبی گھبرائے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آ کر اماں خدیجہ سے کہا چادر اڑا دو، موت کا خدشہ ہے، جان جانے کا ڈر ہے۔ ڈرے سہمے نبی کو اماں خدیجہ نے تسلی دی، لیکن جب چادر اوڑے اللہ نے اس پوائنٹ کو پکڑ کر کے کہا یا ایھا المدثر، اے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنے والے اٹھ، اللہ کی تسبیح کو بیان کر، اللہ کی تسبیح کو بیان کر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی کو بیان کر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی جب یہاں سے اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کی زندگی کی آخری سانس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، ان کی موت کا جب وقت آیا انہوں نے دیکھا حالت کشمکش میں زندگی اور موت کے عالم میں ہے، روح کی قبض کا مرحلہ چل رہا ہے، لیکن دیکھا سامنے ایک نوجوان کا اعزار ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ موت کے اس کٹھن لمحات میں بھی اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے آزار کو ٹخنے سے اوپر کر۔ میرے بھائیوں، موت تک جس طرح اللہ کی عبادت پر جمے رہنا ہے، موت تک ایک اور کام دیا گیا، دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے، لوگوں کو شرک سے روکنا ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت کی طرف بلانا ہے۔ یہ عالمی دین ہے، اس کو عالمی دین بنائے رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ ہم دعائیں مانگیں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، ہم اللہ کے محبوب ترین بندے نہیں۔ جو یہ کام کرے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، جو اللہ کے دین پر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے وہی اللہ کا اصل بندہ ہوگا۔ اگر یہ قوم نہیں کرے گی، اللہ سب کو صف ہستی سے مٹا کر نئی مخلوق کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو لائے گا، نئی انسانیت کو لائے گا، نئی قوموں کو لائے گا۔ میرے بھائیوں، لہٰذا یہ عالمی دین ہے، شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ تم ایسے مسلمان کیوں آپ شرمندگی محسوس کر رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو اپنے اسلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ کسی نے کہہ دیا مسلمان پرانے خیالات رکھتے ہیں، یہ اپنی عورتوں کو اس گرما کی سمر کی تپتی دھوپ میں برقع پہنا کر کے گھومتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیمات سے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمیں ہمارے کلچر پر نہ ورغلاؤ، ہمیں ہمارا کلچر ہے، ہمیں ہمارے کلچر پر رہنے دو، ہمارے کلچر پر ہمیں ورغلاؤ نہیں۔ تم اپنا کلچر جا کر دیکھ لو کہ ماں سے شادی کرنے والی اولاد تمہارے کلچر میں پائی جاتی ہے، تمہاری مغربی تہذیب تمہارے پاس رکھو۔ تم مسلمانوں کو ہاتھوں سے کھانا کھاتے دیکھ کر چڑھاتے ہو، ہنستے ہو، لیکن تمہارے گھر کا ماحول یہ ہے کہ کتے تمہارے منہ چاٹتے ہیں، کتے تمہارا منہ چاٹتے ہیں۔ تم ہائیجینک کی بات کرتے ہو، لیکن یہ تمہارا عالم ہے کہ تمہارے گھر میں نجس کتے تمہارے منہ کو چاٹتے پھرتے ہیں۔ تم اپنا کلچر، اپنی تہذیب تمہارے پاس رکھو۔ اسلام پاک ستھرا مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، دین پسند بنے رہے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ وہ نوجوان یا وہ مرد جس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی ہے، فخر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسلمان پر
شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا چہرہ سنتی چہرہ بنایا ہے, مصنون چہرہ بنایا ہے, شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگرچہ کہ کوئی دنیا پرست لڑکی آپ کے رشتے کو ٹھکرائے, اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں سے شادی کروائے, اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں سے شادی کروائے گا. اگر کوئی دنیا پرست لڑکی کسی داڑھی والے چہرے کو ٹھکراتی ہے, آپ کو بھی ایسی لڑکی کی حاجت نہیں, آپ کو ایسی دنیا پرست لڑکی کی حاجت نہیں ہے. لہٰذا آپ دیندار لڑکی تلاش کریں, لیکن شرمندہ نہ ہو. آپ کو نوکری نہیں ملتی چہرہ رکھنے کی وجہ سے یا نمازوں کی پابندی کی وجہ سے, وہ نوکری آپ کے قابل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے قابل نہیں, وہ نوکری آپ کے قابل نہیں ہے. لہٰذا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنے مذہب اسلام کو. اتنی تعلیمات, ساری تعلیمات کو بیان کر دیا گیا. تو عالمی دین مسلمانوں کو شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں. ڈٹ کر مقابلہ کریں اپنے نفس کا اور سماج کا, جو سماج اسلام کے ماننے والوں کو پرانے خیالات والا کہتے ہیں. اسی طرح یہ اسلام کامل ترین دین ہے, مکمل ترین دین ہے. اللہ نے اعلان کر دیا 1446 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت نازل ہوئی اور کہا اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب جب دین مکمل ہے تو اس میں ہمیں کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا دین جو قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کو بیان کر دے, وہ دین کامل ترین دین ہے. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے, یہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے, بیوٹی ہے کہ وہ دین مکمل ہے. عقائد کے اعتبار سے بتلا دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. عقائد کے معاملے میں بھی دین کامل ہے. اب غلو کر کے کسی شخصیت کی عبادت نہیں ہوگی, کسی کی شخصیت سے محبت کر کے اس کو اس مقام پر نہیں پہنچایا جائے گا کہ اس کی عبادت کر بیٹھے, اس سے مدد مانگ سکے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے, لیکن پھر بھی ان کو یا علی کہہ کر کے نہیں پکارا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, عقائد کا معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکمل ہو چکا ہے, اور اللہ نے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی, مدد کے لیے پکارا جائے گا تو صرف اللہ کو پکارا جائے گا. مشکل کشا ہے دنیا والوں کے, وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. لہٰذا یا علی مدد کے نعرے اب نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. یا غوث مدد کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ عقائد کے معاملے میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. عبادت کے معاملے میں بھی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل کر دی گئی. مسلمانوں کو کہہ دیا گیا 5 وقت کی نماز دن بھر میں پڑھنا ہے. آج دین مکمل ہے, اس کے بعد کوئی چھٹی نماز نہیں لا سکتا, چھٹی نماز نہیں پڑھ سکتا. نوافل کے نام پر جتنی ہو سکتی تھی نبی نے پڑھ کر بتلا دی. اب 11ویں کے نام پر صلاۃ الغوثیہ کوئی امتی ایجاد نہیں کر سکتا. عید کے نام پر پیارے نبی نے 2 عیدوں کو سیلیبریٹ کر کے بتلا دیا, عید الفطر, عید الاضحیٰ, عیدنا اہل الاسلام, کہ یہ اہل اسلام کی 2 عیدیں ہیں. اب عید میلاد کے نام پر تیسری عید کوئی امت ایجاد نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, دین مکمل ہے, دین مکمل ہے, فل سٹاپ لگا دیا گیا. عبادات کے معاملے میں بھی دین کو مکمل کر دیا گیا, معاملات کے معاملے میں بھی دین مکمل ہے. قرض کے لین دین, سود کو حرام کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے طور پر بھی مکمل کر دیا. شریعت کو مکمل کہ باپ مر جائے تو باپ کی وراثت سے بچوں کو کتنا حصہ ملے گا اللہ نے طے کر دیا اللہ نے. اے ظالم بھائیوں, اے اپنے بہن کا حصہ قبض کرنے والے بھائیوں, جو بہن کو یہ دھمکی دے کر کے اس کا حصہ قبض کر لیتے ہو کہ ابو تو مر گئے, شوہر ستائے گا, نہیں آؤں گا, لہذا سائن کر دے, تیرا حصہ میں قبض کر رہا ہوں. اگر تو آواز اٹھائے گی تو اگر تیرا شوہر ستائے گا تو کون آئے گا تیرے پاس؟ بیچاریاں مجبور ہوتی ہے بہنیں, عورتیں صرف نازک ہوتی ہے, وہ اس مرد کا مقابلہ کہاں کر سکے گی؟ تو بیچاری ڈرے گی کہ ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے, اب شوہر ستائے گا تو کس کے پاس جاؤں, ساس ستائے گی تو کس کے پاس جاؤں.
بھائی ہوگا نا جو آ کر کے میرے شوہر کو سمجھائے گا، بیٹھک میں ساتھ دے گا، بات چیت کرے گا، میرے شوہر کو سمجھائے گا، یا پھر ساس ستائے گی تو ساس کو سمجھائے گا، تو بھائی بہن بھی پریشان ہوتی ہے، پریشان ہو کر کے اپنا حصہ نہیں مانگتی، اپنا حق نہیں مانگتی۔ تو ایسی مجبور بہنوں کا حصہ مارنے والوں، چند پیسوں کے ذریعے اسلام کے چہرے کو بدلنے والوں، اسلام مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں ڈال دے گا۔ جو بہن کے حصوں کو مارتا ہے، ان کی پراپرٹی ان کو نہیں دیتا، باپ کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں دیتا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہو خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے توبہ کرے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے دعائیں مانگے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ معاملات میں بھی دین مکمل ہے مسلمانوں، معاملات میں بگاڑ کر کے، بہنوں کا حصہ مار کے، کسی کی زمین کو قبض کر کے، کسی کی زمین پر اپنا قبضہ کر کے اسلام کے چہرے کو نہ بگاڑو، اسلام کا شبی لوگوں کے سامنے خراب نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی شریعت کی حدود ہے، اس کو اگر کوئی کراس کرے گا، اس کو اگر کوئی توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں نارے جہنم کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آداب میں بھی دین مکمل ہے، آداب میں بھی دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، بتلا دیا کہ بڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، استاد کے ساتھ کیسا سلوک ہے، شاگرد کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ کیا ہمیں آداب سیکھنے کے لیے غیروں کے کلچر کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو جنگی واقعات ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کریے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دی کہ میرے صحابہ، جنگ کے لیے ہم نکلے ہیں، لیکن خبردار کسی عورت پر تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ، کسی عورت پر مسلمان کی تلوار نہیں اٹھے گی، کسی نابالغ پر مسلمان کی تلوار نہیں اٹھے گی، اور کسی بوڑھے پر مسلمان کی تلوار نہیں اٹھے گی، اور اس پر بھی نہیں اٹھے گی جو سامنے سے ہم کو نہیں چڑھے گا۔ بچے کون؟ جو بدماش قسم کے لوگ جو حملہ کرتے ہیں۔ دفاعی تصور میں اسلام ہمیشہ رہا۔ اسلام کی کوئی بھی جنگ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آداب اتنے لذیذ آداب کہ کہہ دیا گیا کہ عورت پر تلوار نہیں، بچوں پر تلوار نہیں، بوڑھوں پر تلوار نہیں، اور نہتوں پر تلوار نہیں۔ اسلام تو وہ آداب سکھاتا ہے کہ جب فتح ہو کر کے مکہ میں داخل ہوا تو کہہ دیا کہ پیارے نبی نے سب کو معاف کیا۔ جاؤ آج کے دن پیارے نبی نے سب کو معاف کیا۔ ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن پیارے نبی نے کہہ دیا، نبی نے سب کو معاف کیا۔ آداب کے اعتبار سے بھی دین اسلام مکمل ہے۔ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دے تو پھر کبھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا مقصد یہ عنوان کا ہے میرے بھائیوں، اسلام پسند بن کر رہے، دین پسند بن کر رہے۔ کوئی ہمارا گلی والا دین نہیں ہے، بستی والا دین نہیں ہے، عالمی دین ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا وعدہ ملنے والا ہے، مسلمان ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس موقع پہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کریں گے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو یاد آئے۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جا، اسلام لائے اور فرما بردار ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، میں تیرا فرما بردار ہو گیا۔ اور فرما برداری بھی کیسی؟ اسلام یا اسلم کس کو کہتے ہیں؟ مکمل اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جانا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے۔ اب اسلام کے آگے نہ باپ کی چلے گی، نہ ماں کی چلے گی، نہ بستی والوں کی چلے گی، نہ وقت کے بادشاہ کی چلے گی، نہ خود کے نفس کی چلے گی۔ اللہ نے کہہ دیا اولاد کو ذبح کر دے، سچ کر دکھایا۔ حتیٰ کہ اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک ننجی المؤمنین، اے ابراہیم پوری کائنات میں ہم نے تجھے قبول کر دیا۔ اور کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے ساری لوگوں کا امام بنایا، سارے لوگوں کا امام بنایا۔ یہ سلامتی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جب خود اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ ہم پر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نازل فرمائی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جس طرح تو نے سلامتی نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. وجہ یہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا اسلم اسلام قبول کر اور اللہ کی فرما برداری کر, انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین. اسی لیے ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو کر, اسلام پسند ہو کر, دین پسند ہو کر, شریعت پسند ہو کر زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پیچھے آنے والے حضرات کو میں کہنا چاہوں گا کہ آئندہ جمعہ سے آپ یہ کوشش کریں کہ پہلے پہلے آئیں تاکہ آپ کو جمعہ کا مکمل ثواب مل سکے. جب خطبہ شروع ہوا تو 3 صف 4 صف مشکل سے نظر آ رہے تھے, لیکن اب پوری مسجد تنگ دامانی کا شکار ہو رہی ہے. لہٰذا جمعہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مجھے پچھلی صفوں میں وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس بات کا, جو جانتے ہیں اس بات کو کہ نماز جمعہ کے لیے اذان سے پہلے آنا چاہیے. لہٰذا آپ سے تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ آپ بھی تاخیر کریں. لہٰذا جس کو علم نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے, لیکن علم ہونے کے باوجود کیا ہے, یہ تکبر کی علامت. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پاس اچھا لباس ہے, ہم اس کو پہنے تو کیا یہ تکبر ہے؟ نبی نے کہا نہیں, اچھا لباس پہن سکتے ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پاس اچھی سواریاں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, اچھی سواریاں ہوں, جیسے اونٹ اس وقت کی سواری بہترین سواری تھی, گھوڑ سوار اس وقت کی بہترین سواری تھی, تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس پر سوار ہونا یہ تکبر کی علامت ہے؟ کہا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے دوست ہیں جو اچھے مالدار ہو, کیا ایسے دوست رکھنا تکبر کی علامت ہے؟ نبی نے کہا نہیں, آپ اچھے دوست بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن تکبر کیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ حق کو حق جان کر کے جھٹلانا. آپ کو معلوم ہے جمعہ کے دن کیا وقت ہے جو مسجد کے اندر آنا ہے, باوجود اس کے آپ آخر میں آتے ہیں, تو یہ کہیں تکبر کی علامت نہ ہو جائے. اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پہلے پہلے آنے کی کوشش کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.